اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھے راستے چلا۔ یہاں پر ترجمہ کرنے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، الگ الگ ترجمہ کیا، جس کو جیسا سمجھ آیا انہوں نے کیا۔ کسی نے لکھا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، کسی نے لکھا کہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، یعنی ابھی انہیں سیدھا راستہ نہ دکھا ہے نہ بتایا گیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ لیکن جب ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا ترجمہ فرمایا تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اللہ ہم کو سیدھے راستے چلا، تیرا سیدھا راستہ تیرے محبوب، تیرے نبی، تیرے پیارے پیغمبر، آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا۔ اب ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر اس بندے ناچیز اور کمزوری کے باوجود اے اللہ ہمارے اندر چلنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے، اگر تو چلنے کی قوت اور سکت کو یہ ہمیں دے سکتا ہے تو اے رب تعالی تجھ تک پہنچنے کے لیے، تیری قربت حاصل کرنے کے لیے، تیرے مقام قرب کو پانے کے لیے ایک بندہ کمزور ناتواں ہے، اس سے یہ طاقت نہیں ہے، اور پھر اس کے پاس اس کے پیچھے اس دنیا میں دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، ایک بڑا دشمن تو شیطان ہے اور دوسرا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، جو بار بار اسے سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ اور تیرا بندہ بہت کمزور ہے، تیری مدد کا محتاج ہے، اور اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ جو تیرے نبی نے بتایا ہے اس پر چلنے کی طاقت، قوت، صلاحیت اللہ ہمیں عطا فرما۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا اے اللہ نبی نے تو سیدھا راستہ بتا دیا، دکھا دیا، اب چلنے کی ضرورت ہے، ہم کو سیدھے راستے چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا۔ اور پھر سیدھا راستہ چلنے کی دعا تو کرائی گئی، اب یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، دعا کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہے وہ اپنے بندے کو چلنے کی طاقت، قوت اور صحت سب عطا فرمائے گا۔ اب پھر مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ علیم و بصیر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو رب کائنات جل جلالہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بندہ جب اس بندے کو میرا قرب چاہیے، مقام قرب بندہ چاہے گا، وہ مجھ تک پہنچنا چاہے گا، تو کچھ بندے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانیں گے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گے، ڈائریکٹ اللہ سے اپنا معاملہ کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہر کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ میں جن کو اپنا مقام قرب عطا کروں گا، میں جس بندے کو چاہوں گا اسے اپنا مقرب بناؤں گا، اپنا قریب ترین بندہ کروں گا۔ تو رب کائنات جل جلالہ نے انبیاء اکرام کو شرف عطا فرمایا، اور پھر جو رب کائنات جل جلالہ نے بندے کو یہ حکم دیا کہ صرف یہ نہیں کہ اتنی دعا پہ خاموش ہو جاؤ کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، نہیں، بلکہ آگے یہ بھی کہو کہ تم اپنی مرضی سے تم جس راستے کو سیدھا سمجھو وہ راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا، تم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، تم اپنی مرضی سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں میرا قرب حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں میرے قریب ہونا ہے، میری محبت کی چاشت لذت کو حاصل کرنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، میرا حقیقی راستے کو اپنانا ہے، تو سنو تمہیں میرے محبوبوں کے در پر آنا پڑے گا، جن کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے ان کے پاس آنا پڑے گا۔ جب ان کے پاس آؤ گے تو وہ تمہیں میرے ساتھ میرے مقام قرب تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ نے اس آیت میں آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے
جن پر تو نے احسان فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا، اللہ نے جن پر انعام فرمایا ان کے راستے پر چلنا ہے۔ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ ان کا راستہ ہے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ کون کون ہے؟ یہ جماعتوں کی بھی اللہ نے ایک اور جگہ کی مقدس کتاب میں واضح تشریح فرمائی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ صدیق اکبر کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے۔ وہ شہیدوں کی جماعت ہے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے رب کی راہ میں قربان کیے۔ وہ صالحین اولیاء کرام کی جماعت ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے ہر لمحے پر اللہ اس کے رسول کے حکم کی اطاعت فرمائی۔ یہ اولیاء اللہ، یہ چار جماعتیں ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تر امتیاز ہے کہ ہماری جماعت میں چاروں جماعتوں کے دامن ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ انبیاء کرام کا دامن بھی اہل سنت کے ہاتھ میں، صدیق اکبر کا دامن بھی اہل سنت کے ہاتھ میں، صحابہ کا دامن بھی اہل سنت کے ہاتھ میں، پھر اس کے بعد شہیدوں کا دامن حضرت بدر کے شہید ہوں کہ احد کے شہید ہوں کہ کربلا کے شہید ہوں، ان کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں۔ اور پھر صالحین کی تو اتنی لمبی جماعت، الحمدللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، پھر اس کے بعد غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ نقشبند، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ سہروردی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، یہ ساری بزرگوں کے، ان کے مریدین، ان کے خلفاء، الحمدللہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اہل سنت والجماعت آج جو سواد اعظم ہے، جسے اللہ نے اس کے رسول نے فرمایا کہ سواد اعظم کا دامن پکڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اعظم کا راستہ اختیار کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو سواد اعظم کیا؟ بڑی جماعت، بڑے جس میں انبیاء اکرام ہے، بڑی جماعت یہ ہے جس میں صحابہ ہے، بڑی جماعت یہ ہے جس میں تابعین ہے، بڑی جماعت یہ ہے جس میں شہداء ہے، بڑی جماعت یہ ہے جس میں صالحین اولیاء اکرام ہے، اور وہ عظیم جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ جماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت ان سارے بزرگوں کے تعلیمات اور ان کے جو ہے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرضوان بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کی آیت کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو ہدایت اور کشف کے لیے ایک کامل اللہ کے ولی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کامل اللہ کا ولی وہی تمہارا سچا پیر ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ کا جن پر غضب ہوا ان لوگوں کا راستہ نہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کا راستہ نہیں، اور جو بہکے گمراہ ہوئے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں۔ جن پر غضب ہوا ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں، جو بہکے اور جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غضب سے مراد بد عمل لوگ، برے اعمال کرنے والے لوگ، ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہیں چلنا ہے۔ اور یہاں پر ضالین سے مراد بد عقیدہ لوگ، گمراہ جو ہو گئے، جن کا عقیدہ خراب ہو گیا،
ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں۔ اب عقیدہ کب خراب ہوتا ہے؟ کیا کوئی کچھ ایک جماعت آتی ہے کہتی ہے صرف اللہ سے مانگو، رسول اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، عقیدہ خراب ہو گیا۔ ایک جماعت آتی ہے کہتی ہے اللہ رسول ٹھیک ہے، صحابہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ اس کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا۔ ایک جماعت آتی ہے کہتی ہے اللہ رسول صحابہ ٹھیک لیکن اہل بیت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا۔ اور جہاں یہ چاروں کے پاس جانے کی بات ہوتی ہے وہ اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک سچے اور پیرے کامل کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیر کامل محمد رسول اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ سے بھی سلاسل کا سلسلہ چل نکلا، صدیق اکبر سے بھی سلسلہ چل نکلا۔ اور جب علی مرتضیٰ سے سلسلہ چل نکلا، اس کی 4 شاخیں ہوئی۔ ایک سلسلہ قادریہ، یہ بھی حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ پھر سلسلہ چشتیہ، یہ بھی حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، یہ حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سلسلوں کی شاخیں نکلی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر سلسلے میں ایک پیر کامل، اور ایسے پیر کاملوں کا سلسلہ چلا کہ نظام الدین اولیاء محمود الہی کے شہید خلیفہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دلی جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں چراغ دلی کہا جاتا ہے۔ اب چراغ دلی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بڑی روایتیں ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو بشارت دی گئی کہ آپ کے سلسلے میں ایک ایسا شخص آئے گا جو اپنے علم اور عمل سے ایک جہان کو روشن کرے گا، ایک جہان کو روشن کرے گا، اور وہ ایسی دعا کرے گا صبح قیامت تک آپ کے سلسلے میں داخل ہونے والوں کو اللہ جنتی بنا دے گا۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو ایک خاص یہ تلاش کی جستجو تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ بہت آپ نے تلاش کیا، کوئی نہیں ملا۔ یہ بشارت دی گئی تھی، آپ نے دیکھا کہ نہیں مل رہا، تو ایک دن آپ نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے پتا چلے کہ وہ کون شخص ہے جو ہمارے سلسلے میں ایسا شخص آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محبوب الہی نظام الدین کے مریدین میں ہوگا۔ آپ نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بلایا اور ان کو بتایا کہ تمہارے مریدین میں یہ چیزیں، کوالٹیز بتائی، چند نشانیاں بتائی، کہا یہ کیفیات بتائی کہ اللہ کی معرفت کی جو تجلیات کا نزول اس بندے پر ہوگا جو بندہ دعا کرنے والا ہے، جیسی دعا کرے گا کہ ہمارے مریدین کی بخشش ہو جائے گی، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کی حالت یہ ہوگی۔ جب تم کبھی اپنے مریدین میں دیکھو اور وہ مل جائے تو اس کی خاص قدر کرو، اس کی بہت زیادہ قدر کرو۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خاص نگاہ اپنے مریدین میں دیکھ رہی تھی۔ ایک دن دیکھا نصیر الدین چراغ دلی کو بلایا، کچھ پوچھا، وہ کیفیت کے سارے معاملات کو معلوم کر لیا، اور پتا چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سلاسل کے آنے والے مریدین کی بخشش فرمائے گا۔ فوراً نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے چراغ دلی کو کہا تھا بیٹا دعا کرو تاکہ اللہ ہمارے سلسلے کے مریدین کی بخشش فرما دے۔ نصیر الدین محمود چراغ دلی نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اور اللہ نے نظام الدین اولیاء کو بشارت بھی دی کہ ہم نے دعا قبول کر لی اور انہیں بخش دیا۔ سرکار بندہ نواز جیسے دراز اسی شخصیت کے پروردہ ہے، اسی شخصیت کے تربیت یافتہ ہے جسے دنیا نصیر الدین محمود چراغ دلی کہتی ہے۔ نصیر الدین محمود چراغ دلی، اللہ اکبر، ذرا بتائیے تو صحیح کہ نصیر الدین محمود چراغ دلی کو مرتبہ کیسے ملا ہے؟ فخر اور گھمنڈ سے نہیں ملا، دنیا کمانے سے نہیں ملا، دولت جمع کرنے سے نہیں ملا، بے شمار دولت آپ نے جمع نہیں فرمائی تھی۔ آپ
حضرت 25 سال کی عمر میں آپ نظام الدین اولیاء کے پاس آئے, عبادت ریاضت اور مجاہدے میں ایسے لگ گئے, 45 سال عمر کو پہنچی. آپ اندازہ لگائیے 45 سال کے بعد بھی نظام الدین اولیاء محمود الہی کے بارگاہ میں آپ رہتے ہیں. ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء بالا خانے سے نیچے اتر رہے تھے سیڑھیاں سے, دیکھا ایک درخت کے سائے میں نصیر الدین محمود چراغ دلی کھڑے ہیں. منہ جو ہے کچھ فکر مند چہرہ نظر آ رہا ہے. آپ نیچے اترے اور قریب بلایا, بیٹا ادھر آؤ, اور بٹھایا. کیا بات ہے؟ چہرے پر فکر دکھتی ہے. کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہے ہو اور کیا کس بات کی خواہش ہے؟ کچھ چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. نصیر الدین محمود چراغ دلی کی جگہ آج کا کوئی مادہ پرست انسان ہوتا, پتہ نہیں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کیا کیا خواہشات کرتا, لیکن وہ نصیر الدین محمود چراغ دلی تھے. فرماتے ہیں حضور مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے, فکر ہے تو آپ کی فکر ہے, فکر ہے تو مرشد تمہاری فکر ہے, فکر ہے تو پیر تمہاری فکر ہے کہ اللہ آپ کے سائے کو ہمارے اوپر سلامت رکھے, آپ کی عمر دراز ہو, آپ کو اللہ دراز یہ عمر عطا فرمائے, اور آپ کے فیضان سے ہمارے سینوں کو منور کرتا رہے, آپ کا فیض ہمیں ملتا رہے, اور اس سے زیادہ کوئی خواہش نہیں ہے. فکر ہے آپ کی بزرگانہ زندگی کو دیکھ کر کہ ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی ہم آپ سے جدا ہو جائیں. میں بار بار یہی دعا کرتا, اللہ نظام الدین اولیاء محمود الہی ہمارے مرشد کی عمر کو دراز فرما, ان کا سایہ ہم پر سلامت فرما, ان کے فیضان کو ہم پر عام و تام فرما. میں یہی دعا کرتا رہتا ہوں اور اسی پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی خانقاہ میں جو درویش آتے ہیں میں ان کی روزانہ جوتیاں سیدھی کرتے کرتے اپنی زندگی گزارتا ہوں.